دین کردار ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان کو بنایا گیا، مشرقی پاکستان ادھر اور مغربی پاکستان ادھر، درمیان میں اتنا فاصلہ، یہ ایک منظم سازش تھی تاکہ وقت آنے پر یہ ان کی مدد نہ کر سکیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے یہی تو کہا تھا، یہی فریادیں کی تھیں. پاکستان کا قیام آپ کے خیال میں ایک سازش تھی؟ نہیں، پاکستان کا قیام مسلمانوں کے ایک تقاضے کے مطابق تھا، مسلمانوں کا ایک جوش جذبہ تھا. نہیں میں عرض کروں، جس طرح بٹوارا کیا گیا وہ ایک سازش تھی تاکہ یہ ان کی مدد نہ کر سکے. یہ انگریز کی سازش تھی تاکہ مغربی پاکستان والے وقت آنے پر مشرقی پاکستان کی مدد نہ کر سکے، مشرقی پاکستان والے مغربی پاکستان کی مدد نہ کر سکے. اس پہ بہت بڑی ٹریجڈی تھی. یہ ہسٹوریکل پر جن اصولوں پر پاکستان کا مطالبہ کیا گیا، یعنی سیلف ڈیٹرمنیشن، خود اختیاری، اور پاکستان بنے گا انہی علاقوں میں، انہی ریجنز میں جہاں مسلمان اکثریت میں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا، اس سے نقصان ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس خطے کو جمع کر دیا. میں نے کچھ اور کہا ہے. دیکھیے آپ یہ فرما رہے ہیں کس نیت کے تحت یہ، آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ جو اصول ہے اس کے تحت تو مشرقی پاکستان کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ اکثریت میں مسلمان تھے. ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں قریبی جتنے علاقے تھے، پھر یہاں جو ہجرت ہوئی، یہاں کے لوگوں کو وہاں بھیجا گیا، وہاں کے لوگوں کو یہاں بھیجا گیا. آخر یہ کیوں؟ یہ اسی اصول کے تحت ہوا. کشمیر کا یہ حال کیوں ہے جو اب ہے؟ جس اصول کے تحت بٹوارا ہوا. اصل میں مولانا انگریز ہمارے ساتھ مخلص نہیں تھا. نہیں ہم کب کہتے ہیں جاتے انگریز نے وار کیا؟ نہیں ہم کب کہتے ہیں، یہاں کوئی ہمارے شرکا میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انگریز ہمارے ساتھ مخلص تھا. یہ بات زیر بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جن اصولوں کی بیسس پر بنایا گیا اس میں ایسٹ پاکستان بننا تھا، ویسٹ پاکستان بننا تھا. دیکھیے یہ ایک وقت پر ماؤنٹ بیٹن نے پوچھا تھا قائد اعظم سے بھائی سورن بنگال کے بارے میں، انہوں نے کہا ہی اوکیڈ اٹ. ان کا صرف ایک کامنٹ تھا، آئی ہوپ دے ول بی فرینڈلی وتھ اس. دیکھیے یہ ہے کانگریس پٹ اٹس فٹ ڈاؤن. کانگریس نے یہاں تک، اس کے پہلے آپ دیکھ لیجئے پٹیل کی کرسپونڈنس دیکھ لیجئے، شیام پرساد مکھرجی اپریل میں لکھتا ہے کیبنٹ مشن پلان اور نو پلان. آپ بنگال کو ڈیوائیڈ کر دیجئے کیونکہ ہم یہ مسلم حکومت کے تحت رہ ہی نہیں سکتے، یعنی ویسٹ بنگال کو، یعنی ہوتا بھی تو بنگال دو حصے ہو جاتا. یہ مارچ اپریل 8 وغیرہ کا خط ہے. اٹس ویری ریویلنگ. آپ جا کر گاندھی جی کے خطوط دیکھ لیجئے شرت چندر بوس کو. وہ پوچھتے ہیں آپ کے، شرت چندر بوس سے کہتے ہیں آپ کے تو یہ ناقص، یعنی جو شرائط ہیں ناقص ہیں، آپ نے 3/4 میجارٹی آف ایچ یونٹ کیوں نہیں کیا؟ یعنی جو پہلے مخالفت کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہندوستان کے خلاف ہے، نیشنلزم کے خلاف ہے، گاندھی جی وہی چیز اپریل میں 1947 میں شرد بوس کو کہتے ہیں کہ ہندو کیا ہے 3/4 یعنی 3/4 اکثریت سے جب تک نہ پاس کرے کوئی بل پاس نہ ہو. اس پر تو کسی نے کام ہی نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانگریس کتنی ہپوکریٹک تھی، یعنی پہلے جو کر رہی تھی. جی میں دوسری طرف تھوڑا سا یہی ہے کہ یہ سازش وغیرہ وہ انگریزوں کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، فضل کا یا گرداسپور وغیرہ وہ زیر بحث نہیں ہے. اور یہ ایک تسلسل جیسے آپ نے کہا تھا، ایک فکر کا تسلسل ہے، وہ جا کر بنتا ہے. ہم کسی کی نیت پر یہ نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد جو ہے اسی تو بات اصل یہ ہے کہ ان کا خیال تھا، یہ تو میرے خیال سے مولانا مودودی صاحب کا بھی اسی میں ریزرویشن تھا کہ یہ جو لوگ پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے مذہبی طور پر نہیں ہو سکتے، نمائندہ مذہبی طور پر. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سیاست میں جہاں بھی علماء اکرام آئے، علماء اکرام اپنی قربانی تو دی، لیکن سیاست کا فقدان تھا. دیکھیے اگر نہ ہوتا، ایک اور شیڈ ہے یہ ایک منٹ نہ ہوتا تو گاندھی جی کو خلافت موومنٹ کا ڈکٹیٹر نہیں بنا دیتے. ہم اس موضوع پہ مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
اچھا یہ دوسرا پہلو، ایک تو علماء کی بات ہوئی کہ انہوں نے انگریزی اقتدار کے خلاف وہ لڑے اور انہوں نے قربانیاں دی. ایک مسلم ماڈرنسٹ کا بھی ایک رول ہے. کس کا جی؟ مسلم ماڈرنسٹ جن کو آپ کہتے ہیں، سر سید احمد خان کا ہے. اچھا آپ نے اپنی کتاب میں سر سید کے رول کا بھی ذکر کیا اور ایک طرح سے آپ نے کہا کہ وہ ایک پریگمیٹک ایک وہ تھی، اس کے ساتھ کمپرومائز تھا. اچھا پھر ایک اور بات بھی آپ نے لکھی اور یہ بات بھی میں چاہتا ہوں کہ یہاں واضح ہو جائے تھوڑی سی، کہ جب مولانا مودودی اسلامی ریاست کی اور دستور اسلام کی مطالبہ کر رہے تھے، پرویز صاحب اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ توجہ دلائی کہ وہ بیوروکریسی ایک طرح سے ان کی سپورٹ کر رہی تھی پاکستان کی. تو یہ جو ماڈرنسٹ کا رول ہے، ایک طرف تو علماء کا رول کا انہوں نے بتایا، جب مسلم ماڈرنسٹ کا رول ہے یہ کچھ کمپرومائزنگ اور اقتدار کے ساتھ شرکت کا رول نہیں ہے؟ دونوں کا ہی ہے. اگر آپ تاریخی پہلو سے دیکھیے تو علماء سو نے بھی کئی دفعہ اقتدار کے ساتھ انہوں نے کولیبوریشن کی ہے، کمپرومائز کیا ہے، اور اسی طرح ماڈرنسٹ نے بھی کیا. مگر سب ماڈرنسٹ میں بھی بہت، جیسے علماء میں بہت شیڈز ہیں، ماڈرنسٹ میں بھی بڑے شیڈز ہیں. کئی ماڈرنسٹ نے نہیں کمپرومائز کیا. ابوالکلام آزاد جیسے انسان جو ماڈرنسٹ بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، انہوں نے کانگریس کے ساتھ دیا. عبید اللہ سندھی جو تھے وہ بھی کانگریسی تھے اور انہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے بہت مدد کی. تو مطلب بہت سے شیڈز ہیں. اور جیسے سید احمد سید ہیں، وہ مطلب ان کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ماڈرن لبرل، وہ بھی ایک وقت کا تقاضا تھا کہ انگریز سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں، جو نئی خیالات ہیں وہ ان کے بالکل الگ ہیں اور ان کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اسلام جو ہے وہ ہر چیز جو صحیح ہے اس کو وہ اسلام نے قبول کرتا ہے. تو یہ انہوں نے، ان کا رول تھا. اور چراغ علی نے بھی یہی رول ادا کیا. لوگوں نے تو سید احمد خان کو زیادہ تر کولیبوریٹر کے نام سے یاد کیا، مگر جو ان کی اور بھی بڑے ان کی جو کنٹریبیوشنز تھی ان کو شاید نظر انداز کر دیا گیا. اور میں نے کوشش کی کہ میں ان کو واپس لے کر آؤں اور کہ ان کی اہمیت کیا تھی. اور یہ بھی میں مانتی ہوں کہ ایک وقت آیا جب جو سر سید بات کر رہے تھے وہ اب ناممکن تھا. جیسے شبلی نعمانی بھی ان سے الگ ہو گئے، بہت سے لوگ الگ ہو گئے، کیونکہ جب ویسٹ میں امپیریلزم ایکسپینڈ ہونی شروع ہوئی، جب انہوں نے مسلمان ملکوں کو اپنے کنٹرول میں لیا، تو بہت جو سید احمد کہہ رہے تھے پھر وہ بات نہیں چلی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وقت کے مطابق پھر جہاد کا جو کانسیپٹ ہے بدلتا ہے، کیونکہ جو سب سے سامنے آگے آتے ہیں وہ ابوالکلام آزاد ہیں. وہ پھر جہاد کو ایک نئے اینٹی کلونیل زاویے سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا، یہ جو تحریک جہاد کی ہم بات کرتے ہیں تو اب ایک دفعہ پھر صورتحال لگتی یہ ہے کہ خطہ ایک عالمی گویا جنگ کا منظر ایک پیش کر رہا ہے، کہ ایک جو عالمی استعمار ہے اس وقت دنیا میں، امریکہ کے نام سے جیسے ہم کو جانتے ہیں، وہ اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا ہے اس خطے پر اور اس کو مرکز بنائے ہوئے ہے. دوسری طرف مجاہدین بھی جو ہمارے ہیں وہ بھی اسی خطے کو اپنی توجہ کا مرکز، اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری کیفیت ہے یہ آپ کے خیال میں ہم کو کہاں لے جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس پورے خطے کی اہمیت کے پیش نظر اس علاقے پر قابض رہنا چاہتا ہے، تاکہ کہیں روس آگے نہ نکل آئے یا چائنا والے آگے نہ نکل آئیں. ہندوستان امریکہ کی مدد کر رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے. ایک تو ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ جو بنیادی بیر ہے، بغض ہے اس کے بنا پر، اور وہ جو انہوں نے امریکہ والوں نے نام نہاد یہ جنگ شروع کر رکھی ہے، وار اگینسٹ ٹیرر. حقیقت میں یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. اس میں ہندوستان ان کی مدد کرنا چاہتا ہے. پھر ہندوستان بھی نہیں چاہتا